السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باری تعالی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبايعتم بالعینہ وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه ابو داود وصححه الألباني. آج کے خطبے کا موضوع ہے مسلمان کی عزت اور شان. مسلمان کی عزت کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ مسلمان کی کیا شان ہے؟ کل کا مسلمان کیسے تھا؟ اس کی عزت اور شان کس چیز میں تھی؟ آج کا مسلمان کیسا ہے؟ اس کی عزت اور شان کس چیز میں ہے؟ اور پھر آخر میں اپنا محاسبہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہماری عزت اور شان کس چیز میں ہے اور کیا ہم واقعی عزت والے ہیں کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور انسان میں مسلمان اور کافر دونوں شامل ہیں. اور جب اس انسان کو پیدا کیا ہے تو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. خلق کے اعتبار سے یہ انسان خوبصورت انسان ہے، بہترین ساخت پر پیدا ہوا ہے. اور اس انسان کی خلق کے بعد تاکہ یہ انسان اس زندگی میں، اس دنیا میں زندہ رہے، تین ایسے مرکز ہیں جس سے یہ انسان اس دنیا میں زندہ رہتا ہے. پہلا مرکز ہے انسان کی اپنی بقا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر کھانے پینے کی شہوت کو پیدا کیا ہے. انسان کی غذا، انسان غذا کا محتاج ہے زندہ رہنے کے لیے اس دنیا میں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت ساری غذا میسر فرمائی ہے. دوسرا مرکز ہے انسان کی اس نوع کی بقا. وہ خود تو زندہ ہے لیکن وہ مر جائے گا تو مٹ جائے گا، تو اس انسان کے نوع کو بھی، اس کی جنس کو بھی باقی رہنا چاہیے دنیا میں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شادی کی شہوت پیدا کی ہے. شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تزاوج ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، انسان خود تو مر جاتا ہے،
لیکن اس کی جنس باقی رہ جاتی ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے اس کی ادھوری زندگی کی تکمیل کے لیے اس کے جوڑے کو پیدا کیا ہے اس کے ساتھ. مرد عورت کا محتاج ہے اور عورت مرد کی محتاج ہے اپنے جنس کو برقرار رکھنے کے لیے. اور ان دو مراکز میں انسان اور جانور دونوں برابر ہیں. جانور بھی زندہ رہنے کے لیے کھاتا پیتا رہتا ہے اور اپنے جنس کی بقا کے لیے میٹنگ ہوتا ہے، تزاوج ہوتا ہے اور ان کی اولادیں ہوتی ہیں اور ان کی جنس باقی رہتی ہے. تیسرا مرکز جو ہے جس میں جو صرف انسان کے لیے ہے، اس انسان کی عزت، اس کا شرف اور اس کی شان اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے، اپنی کتابیں نازل فرمائی ہے. انسان کو اپنے عقل کے حوالے نہیں کیا، نہ ہی اس دنیا میں کسی دوسرے اس سے زیادہ عقل مند یا دانشور انسان کے حوالے کیا، اور نہ ہی دنیا والوں کے کسی علم کے حوالے کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنا پیغام بھیجا، اور یہ پیغام دنیا کے سب سے اچھے لوگ، سب سے بہترین لوگ، سب سے عظیم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خود چنا ہے، اور یہ پیغام ان کے ذریعے سے اس انسان تک پہنچایا ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور پیغام پہنچانے والا سب سے عظیم انسان اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے علیہم الصلاۃ والسلام. تو جس نے اس پیغام کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا تو اس نے عزت پا لی ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا، اس سے منہ موڑ لیا، وہ ذلیل اور خوار ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ کا پیغام اسلام ہے، اور ہر نبی کا دین اسلام ہی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے. یہودیت، نصرانیت، ہندوازم، بدھزم اور جتنی بھی اسلام کے علاوہ ادیان موجود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین نہیں ہے، یہ لوگوں کے خود ساختہ دین ہیں. لوگوں نے خود بنائے ہیں، اپنی مرضی سے ایجاد کیے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جیسے وہ چاہتے تھے ویسے اپنا دین بنا لیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی کلام تورات نازل ہوئی، یہودوں کو پسند نہیں آئی،
اور اس میں تحریف کر ڈالی، اور وجود میں اسلام کی جگہ یہودیت آئی۔ یہودیت اسلام نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہی تبدیل کر دیا، اس میں تحریف کر دی، تو پھر وہ دین ہی باقی نہ رہا جو دین اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیغمبر اپنی امت کے لیے لے کے آئے تھے، اپنی قوم کے لیے لے کے آئے تھے۔ اسی طریقے سے نصرانیت بھی نصارہ کا خود ساختہ دین ہے۔ انہوں نے خود اپنی مرضی سے جیسے وہ چاہتے تھے اپنے نبی کی شریعت دین اسلام کو، جو دین عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اس دین میں تحریف پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ کی کلام انجیل میں تحریف پیدا کر کے اپنے دین کو بدل کر، اپنے نبی کے دین کو بدل کر نصرانیت کو ایجاد کر لیا۔ ان دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ کو۔ یہ اہل کتاب تو ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، اہل کتاب تو ہیں لیکن اہل ایمان نہیں ہیں۔ تو پھر اہل کتاب کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں کتابیں، تورات اور انجیل، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ جب تبدیلی کر لی ہے ان لوگوں نے اور احکام کو رد و بدل کیا، تو صرف نام باقی رہ گیا اور اصل ایمان ان سے چھن گیا۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا کامل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی نعمت کو تمام فرمایا دین اسلام سے، اور دین اسلام کی تکمیل سے، اور یہی واحد دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ قاعدہ یاد رکھ لیں، جس نے اپنی عزت دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈھونڈی، وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا اور کبھی عزت والا ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اسلام سے عزت نوازی ہے۔ جس نے بھی اس عزت کو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈھونڈا، وہ ذلیل ہوا۔ مسلمان کی عزت اور اس کی شان اس کے اسلام سے جڑی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان تو ہم کہتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں اور کس عزت کی تلاش میں ہیں؟ یاد رکھیں، مسلمان نام کا مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام صرف دعویٰ نہیں ہے، اسلام ضابطۂ حیات ہے۔
اگر اسلام ہے تو عزت بھی ہے اور شان بھی ہے، اور اگر اسلام نہیں ہے تو پھر کوئی عزت اور کوئی شان باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عزت کو اسلام سے جوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ جب یہودیوں نے اس قانون کو توڑا تو وہ سب سے بدترین ذلیل پوری دنیا میں ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر لکھ دی گئی ذلت اور محتاجی۔ ایک زمانہ تھا بنی اسرائیل کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وفضلناہم علی العالمین، ہم نے دنیا والوں سے ان کو فضیلت بخشی ہے، یہ عزت والی قوم ہے، بڑے شان والے لوگ ہیں۔ کب؟ جب دین اسلام پر عمل کرنے والے تھے، جب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے والے تھے۔ لیکن جب اپنے دین سے دور ہوئے اور عزت اپنے دین کے علاوہ کسی اور چیز میں ڈھونڈنا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو توڑ دیا، آج ان کا یہ حال ہے کہ وہ ذلیلوں کے بھی ذلیل ہیں، بدترین لوگ ہیں اس زمین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت لکھ دی ہے اور محتاجی لکھ دی ہے۔ مسلمان نے اس عزت کو پانے کے لیے کئی راستے اختیار کر رکھے ہیں۔ تقریباً 3 قسم کے مسلمان ہیں جو عزت کی تلاش میں ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ صرف دعویٰ کرتے ہیں، حقیقتاً ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ عزت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی سعی نہیں کرتے۔ اور یہ اکثر مسلمان ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، جو دنیا کی لذتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو دین سے دور ہیں۔ عزت وہ بھی چاہتے ہیں اور حقیقتاً چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں، صرف نیت ہے، عمل نہیں ہے، اور نیت بغیر عمل کے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ نہ تو اس کے لیے کوئی وقت نکالا ہے اور نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہے، اس لیے وہ ذلیل ہی رہ گئے۔ دوسرے قسم کے مسلمان عزت تو چاہتے ہیں اور اس کے لیے نیت کے ساتھ عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کر۔ اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں اسلام پہ عمل کرنے کے لیے، اپنے اپنے مناہج ہیں، اپنے طور اور طریقے ہیں۔ شکل و صورت سے تو دیندار نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دین سے بہت دور ہیں۔
اہل شرک اور اہل بدعت. شرک کرنے والا شخص کبھی عزت والا ہو نہیں سکتا. بدعتی کبھی عزت والا ہو نہیں سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے. لیکن منافقین جانتے ہی نہیں، کیونکہ وہ جاننا بھی نہیں چاہتے. کیونکہ اپنی زندگی ہے، ان کا اپنا نام کا دین ہے. صرف کلمہ پڑھا زبان سے تاکہ ان کی جان اور مال اور عزت محفوظ ہو جائے. دھوکہ دیا مسلمانوں کو، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. عزت توحید میں ہے. اللہ تعالیٰ کا حق اور سب سے عظیم حق توحید کا ہے. جس نے توحید کا راستہ اپنایا وہ تو عزت والا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. جس نے سنت کا راستہ اپنایا اس نے عزت پائی ہے، اس کی شان ہے. اور جس نے بدعت کا راستہ اختیار کیا اس کی کوئی عزت نہیں، اس کی کوئی شان نہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین سے مراد سر فہرست صحابہ ہیں. انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے علم حاصل کیا اور انہی کی ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے. اور اسے کہتے ہیں سبیل المؤمنین. صحابہ کرام اور سلف کے راستے کو اختیار کرنا، توحید اور سنت پر عمل کرنا ہے. صحابہ کرام کے اس راستے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. سبیل المؤمنین کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو ہی نہیں سکتا جس پہ کوئی مسلمان توحید اور سنت پر عمل کرنے والا ہو. قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں. اور جس نے بھی قرآن مجید کو اور حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھا، واللہ وہ گمراہ ضرور ہوا اور کبھی عزت نہ پائی، کیونکہ گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی معروف و مشہور حدیث اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینے سے کام لوگے، خرید و فروخت عینے سے کرو گے. اور عینے جو ایک خاص قسم کی خرید و فروخت کا طریقہ ہے کہ آپ کوئی چیز ادھار پہ لیتے ہیں خاص رقم پر،
پھر وہی چیز اسی شخص سے کم دام میں نقداً لے لیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آپ نے گاڑی لینی ہے، آپ کو اصل پیسوں کی ضرورت ہے، ادھار کوئی آپ کو دیتا نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں ایک شخص کے پاس کہ مجھے اپنی گاڑی بیچ دو. کتنے کی ہے؟ کہتے 20,000 کی ہے. کہتے ٹھیک ہے، میں یہ گاڑی ادھار پر تم سے لے رہا ہوں 20,000 کی. پھر وہی کہتا ہے میں یہ گاڑی نقداً تم سے خریدنا چاہتا ہوں. کتنے کی؟ 15,000 کی. اس نے دینے 20 ہیں، لیے 15,000 ہے. ایک ہی سودا ہے، ایک ہی گاڑی ہے، بیچنے والا بھی وہی شخص ہے، اور جو خریدنے والا وہ گاڑی نہیں خریدنا چاہتا، اس کو 15,000 کی ضرورت ہے، لیکن 15,000 کو اس کو دیتا نہیں ہے. تو ایک حیلہ نکالا گیا ہے، سود کی کمائی کا ایک نیا طریقہ ہے کہ 20,000 تمہارے اوپر ادھار ہے، تم نے لینے 15 ہیں اور واپس کتنی دینے ہیں؟ 20 دینے ہیں. تو 5,000 زیادہ کیا ہے؟ سود ہے. یہ بیع العینہ ہے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کے دموں کے پیچھے لگ گئے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کاشتکاری پر ہی راضی ہو گئے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جہاد کو بھی چھوڑ دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تعالیٰ تمہارے پر ذلت کو مسلط کر دے گا. یعنی وقتی طور پر ذلت نہیں رہے گی، مسلط کا مطلب ہے رہے گی ہمیشہ. کب تک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹتے. بیع العینہ کیا، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی. کھیتی باڑی میں لگ گئے، کاشتکاری میں لگ گئے، زراعت میں لگ گئے، فرائض کی ادائیگی اور دین کے احکامات پر عمل چھوٹ گئے. جہاد بھی چھوٹ گیا. جو دین اسلام کی چوٹی ہے وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا. دنیا میں مگن ہو گئے. نتیجہ نکلا اللہ تعالیٰ ذلت کو مسلط کر دے گا ایسی قوم پر. کوئی خلاصی کا راستہ ہے، کوئی نجات کا راستہ ہے، اس ذلت سے کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ جی ہاں، راستہ ہے اسی حدیث کے آخری الفاظوں میں. کب تک رہے گی یہ ذلت؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں پلٹتے. مسلمان کی عزت، مسلمان کی شان اس کے دین میں ہے، دین اسلام میں ہے. یہ روایت ابو داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. مسلمان کی عزت اور اس کی شان اس کے دین سے جڑی ہوئی ہے، اسلام سے جڑی ہوئی ہے. واللہ یہ مسلمان جتنا اس اسلام سے دور ہوتا رہے گا اتنی ہی ذلیل ہوتا رہے گا. یقین نہیں آتا؟ اولین کو دیکھ لیں اور پھر ہم آخرین اپنی حالت کو بھی دیکھ لیں. اولین صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. دین اسلام سے پہلے کیا تھے؟ زمانہ جاہلیت کا، جگہ صحرا، لوگوں کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت، علم اور تعلیم اور تمدن کا کوئی نام و نشان ہی نہیں، بدکاری عروج پر، یہاں تک کہ مردار جانور کھاتے تھے، زناکاریاں بدکاریاں کرتے تھے.
قتل و غارت عام تھی. ایک اونٹ کی وجہ سے پورے قبیلے کو قتل کر دیا جاتا تھا. اتنی شدید جنگیں ہوتی، شعر و شاعری پر جنگیں ہو جاتی، چھوٹی سی بات پر قتل و غارت ہو جاتی. خون ریزی عام تھی، بدکاری کے اڈے تھے، شراب عام تھا، گھر گھر میں شراب پانی کی طرح پیا جاتا تھا، اور فخر کرتے تھے بدکاریوں پر، شراب پر، سود پر. جاہلیت کے اندھیرے ہی اندھیرے تھے. روزگار کا ذریعہ بہت کم لوگ تاجر تھے اور بہت زیادہ لوگ چرواہے تھے. اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے. اللہ تعالیٰ نے وحی کا نور نازل فرمایا اپنے پیارے پیغمبر محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. انہی میں سے، اسی قوم میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور اس زمانے جاہلیت میں سب سے جو بدترین چیز تھی وہ تھا شرک، بتوں کی عبادت. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے محفوظ فرمایا، بدکاری سے بھی محفوظ فرمایا، نبوت سے پہلے، رسالت سے پہلے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ دور جاہلیت میں سب سے عظیم انسان مکہ میں کون تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہوش سنبھال اور بڑے ہوئے، میں تب کی بات کر رہا ہوں. الصادق الامین کون تھا ان کے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تب وحی کوئی نشان نہیں تھا، کوئی نام نشان نہیں تھا، لیکن پھر بھی کہتے تھے الصادق الامین. اپنے اندر امانت نہیں تھی، نہ ہی سچ تھا. جب تاجر سفر پہ جاتا تو اپنا مال جو بچا ہوا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے جاتے اور تسلی ہو جاتی کہ اب خیانت نہیں ہوگی، ہمارا مال سلامت ہے اور محفوظ ہاتھوں میں ہے. واپس آتے، اپنا مال لے لیتے. بھائی اپنے بھائی پر یقین نہیں کرتا تھا، اسے خدشہ ہوتا کہ مجھے لوٹ لے گا. الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وحی کا نور نازل ہوا. یہی لوگ جو اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے بدترین لوگ تھے، دین اسلام کے اس نور کو قبول کیا، اپنے دل سے قبول کیا، اس کو صحیح سمجھا، اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. اسی زمانے میں دو اور تہذیبیں بھی تھیں جو زیادہ معروف اور مشہور تھی، اور دنیا والے ان کو عزت والا سمجھتے تھے، بڑی شان والا سمجھتے تھے. رومن تھے اور پارسی تھے، قیصر اور کسریٰ کی سلطنت. رومنز جو تھے وہ مسلمانوں سے 600 سال پہلے تھے. ان کی سلطنت دیکھیں، تمدن دیکھیں، 600 سال پہلے تھے. اور جو پارسی تھے وہ 1000 سے پہلے سے موجود تھے. اور یہ دو تہذیبیں تھیں پوری دنیا میں معروف. عرب جو تھے
ان کی کوئی تہذیب، کوئی تمدن نہیں تھا. ان کو وہ لوگ یعنی قیصر اور کسریٰ کے لوگ جو ہیں جانور سمجھتے تھے، انسان بھی نہیں سمجھتے تھے. اس لیے انہوں نے کبھی رخ نہیں کیا جزیرہ عرب کی طرف. ان کی جنگیں ہوتی تھیں، کئی ملک انہوں نے فتح کیے. کہتے ہیں صحرا کی طرف جا کے ہم نے ان لوگوں سے کیا کرنا ہے، یہ تو پہلے سے کنگلے ہیں، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تمدن ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی اساس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم نے ان سے لینا دینا ان سے کیا ہے. ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. آپ ذرا غور کریں، 600 سال پرانی سلطنت اور 1000 پرانی سلطنت سن 15 ہجری میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. سن عمر خطاب کے زمانے میں سن 15 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 15ویں سال. سبحان اللہ. 1000 سے جو پرانی سلطنت ہے وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں کر سکی. ذلیل ہوئے، ٹوٹ گئے، بکھر گئے. یہاں تک کہ کسریٰ در بدر ہوتا بھاگتا جا رہا تھا ایک شہر کی طرف، مسلمانوں سے فتح کر لیتے تھے، پھر دوسرے شہر کی طرف وہ فتح ہو جاتا، پھر تیسرے شہر کی طرف. اس کی عزت کہاں گئی، اس کی شان کہاں گئی؟ اور جن کے اوپر یہ لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جو کل یہ لوگ جہلیت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، قیصر اور کسریٰ کے جو تخت تھے، ان کے جو مال و دولت تھا، جو اثاثے تھے، ان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے. سبحان اللہ. کہاں سے عزت ملی؟ اس اسلام سے عزت ملی. اور وہ کیوں ذلیل ہوئے؟ کیونکہ مسلمان نہیں تھے، کیونکہ ان کی زندگی میں اسلام کا نام و نشان ہی نہیں تھا. موقع دیا اللہ تعالیٰ نے، سنبھل جاؤ، کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو. انہوں نے کہا یہ لوگ ہمیں اسلام سکھائیں گے، یہ لوگ ہمیں عزت سکھائیں گے، یہ ہمیں عزت دیں گے. جنگ کرنا شروع کر دی. اپنی 1000 سال کی جمع کی ہوئی طاقت لگا دی. نتیجہ کیا نکلا؟ بکھر گئے، ٹوٹ گئے، کچھ باقی نہ رہا. ان کی طاقت ان کے کام نہ آئی. اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ ان کا ایمان ان کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی، عزم تھا، جد و جہد کرنے والے تھے، عزت پانے والے تھے، اور عزت کا صحیح راستہ اختیار کیا. اس دین اسلام پر عمل کرتے ہوئے صحیح سمجھنے کے بعد. تو اسلام کو صحیح سمجھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے، صرف عمل نہیں کرنا بغیر سمجھنے کے. اور واللہ جب تک شرک اس امت میں موجود ہے، اس وقت تک یہ امت اپنی کھوئی ہوئی عزت اور شان واپس پا نہیں سکتی. کیونکہ جس اسلام کے ہم دعوے دار ہیں، یا جس اسلام پہ ہم عمل کر رہے ہیں، یعنی اکثر مسلمان، یہ اس اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سمجھا کے گئے ہیں. ہم نے کوئی اور راستے اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمارے طریقے الگ الگ ہیں، ہمارے راستے جدا جدا ہیں، ہمارے عمل، ہماری فکر،
ہمارے عقائد الگ الگ ہو چکے ہیں، وہ سب ایک تھے اور ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحیح اسلام کو ہم نے سمجھا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے صحیح سمجھا تھا، وہ ایک ہوئے، طاقت بھی ملی، عزت بھی ملی۔ ہم نے غلط سمجھا ہوا ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اس لیے ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ اور جب ان مسلمانوں کو کہا جاتا ہے واپس پلٹو صحیح اسلام کی طرف، ایک ہو جاؤ توحید اور سنت پر اور منہج سلف پر، تو کہتے ہیں فتنے باز ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ امت میں انتشار چاہتے ہیں، امت میں تفریقہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تفریقہ تو پہلے سے موجود ہے۔ اسی تفریقے کے خاتمے کے لیے یہ دعوت ہے، واضح دعوت ہے، مختصر دعوت ہے، توحید ہے، سنت ہے اور منہج سلف ہے۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ اس میں کون سی فتنے کی بات ہے؟ اس میں کون سی نئی بات ہے جو قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے اور جو سلف کے منہج میں موجود نہیں ہے؟ دشمنی اختیار کی جاتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، الزام تراشاں کی جاتی ہیں، جھوٹی تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ اس سچے مسلمان نے لوگوں کو عزت کی طرف بلایا ہے، صحیح اسلام کی طرف بلایا ہے، شرک اور بدعات کے خاتمے کی طرف بلایا ہے، صحیح اسلام کی طرف بلایا ہے، صحابہ کرام کے منہج کی طرف بلایا ہے۔ کاش کہ ہم صرف اسلام کی صحیح تعریف ہی سمجھ لیتے اور اسلام کے ارکان جان لیتے، تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا، امت میں شرک نہ ہوتا۔ جب علم سے دوری ہوئی تو اسلام کی صحیح تعلیمات سے بھی دوری ہوئی، اور پھر عزت سے بھی دوری ہوئی۔ اسلام کی تعریف، آخر میں اسلام کی تعریف اور اسلام کے ارکان ہم جان لیتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج اس وقت ہم اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ہم اسلام کی اس تعریف کو جانتے ہیں اور ارکان کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ اگر نہیں جانتے تو عزت نہیں پا سکتے، اور اگر الحمدللہ ہم نے جان لیا ہے یا پہلے سے جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے تو فتنے کا خدشہ، آزمائش کا خدشہ رہتا ہے، مرنے کے بعد یہ خدشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کی تعریف میرے ساتھ یاد کر لیں۔ اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے: الاستسلام للہ بالتوحید، والانقیاد له بالطاعة، والبراءة من الشرک وأہلہ۔ علماء فرماتے ہیں اسلام ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، الاستسلام للہ بالتوحید۔ استسلام کسے کہتے ہیں؟ سبمیشن کو، سرنڈر کرنے کو، اپنے آپ کو حوالے کرنے کو۔ کس کو اپنے آپ کو کس کے حوالے کرنا ہے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا۔ تسلیم سے اپنے سر کو خم کر دینا ہے۔ کس چیز سے یہ استسلام کرنا ہے؟ بالتوحید، توحید سے۔ والانقیاد له بالطاعة، اور طاعت اور اللہ تعالی فرما برداری سے منقاد ہو جانا ہے، اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے تعمیل کرنی ہے، جس چیز سے منع فرمائے اسے رک جانا، چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسرا ہے والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک و اہل شرک سے برات کا اظہار کر دینا، ان سے بیزار ہو جانا، بری ہو جانا، یہ اسلام ہے۔ اور امن و سلامتی اس کے بعد ہے، اس سے جڑی ہوئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام کی تعریف پیس ہے، امن و سلامتی ہے، اگر توحید نہیں ہے تو پھر کیا امن و سلامتی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہے تو پھر کون سے امن و سلامتی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر شرک اہل شرک سے براءت نہیں ہے، بیزاری نہیں ہے، تو پھر کس امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں؟ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے اسلام کی تعریف، جیسے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ تعریف ہے اسلام کی۔ یہ تعریف کہاں سے لی ہے؟ قرآن اور سنت سے لی گئی ہے، کیونکہ توحید نہیں تو اسلام بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام 5 بنیادوں پر قائم ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت سب سے پہلا رکن ہے اسلام کا۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی دینا کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ دوسرا رکن ہے وہ اقام الصلاۃ، تیسرا رکن ہے وہ ایتاء الزکاۃ، چوتھا رکن ہے صوم رمضان، پانچواں رکن ہے حج بیت اللہ الحرم من استطاع الیہ سبیلا۔ 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، توحید ہے، اور توحید اگر فرما برداری نہیں ہے، کیونکہ توحید عمل کا نام ہے، توحید عبادت اصل ہے توحید کی، اگر فرما برداری نہیں عمل ہے تو پھر کیا توحید ہے؟ اور اگر شرک اہل شرک سے برات ہے تو پھر توحید کیا ہے اور کس چیز کی گواہی ہے؟ کلمہ شہادت پہلا رکن ہے، دوسرا ہے نماز کی اقامت، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا رکن ہے رمضان کے روزے، اور 5واں رکن ہے حج۔ یہ ارکان اسلام ہے، اور یہی ترتیب ہے۔ اور کلمہ شہادت اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ ارکان ایمان پہ عمل نہ کیا جائے، اور ارکان ایمان 6 ہیں۔ صحیح مسلم میں معروف حدیث جبریل علیہ السلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اسلام کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے، اور احسان کے تعلق سے، یوم آخرت کے قیامت کے دن کے تعلق سے، اور بعض قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے 5 سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو شاہد ہے اس حدیث سے، جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہے بری ہو۔ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی توحید،
توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، زندگی موت کا مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ دوسرا ہے توحید الوہیت، توحید عبادت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، وہی اکیلا سچا معبود ہے۔ سارے کے سارے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، پکار، قربان، نذر و نیاز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور تیسری توحید کی قسم ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے اسلام کی۔ اگر یہ اصل نہیں ہے تو پھر کوئی اسلام نہیں ہے، اور اگر اسلام نہیں تو پھر عزت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ دیکھ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی عزت کس چیز میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ایک سراب ہے جس کی طرف ہم دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، آگے کچھ ملتا نہیں ہے۔ کب تک دھوکے میں رہیں گے اور اس سراب کے پیچھے دوڑتے رہیں گے؟ اللہ کے لیے اپنی زندگی سے شرک کو مٹا دو، بدعت کو مٹا دو، واللہ عزت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ یہ دو کام تو ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اس پر میری طاقت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے چھوڑنا ہے، کرنا نہیں ہے۔ طاقت کرنے کے لیے ہوتی ہے، چھوڑنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ انسان جب کوئی چیز کرتا ہے اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے کہ آپ نماز پڑھ سکیں۔ وضو کرتے ہیں، پھر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کے لیے کوئی طاقت ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے اوامر کے لیے جو بھی واجبات اور فرائض ہیں طاقت کا ہونا شرط ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ لیکن منہیات کے لیے جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرمائے اس کا طاقت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اس لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا کسی کے پاس کہ میں شرک نہیں چھوڑ سکتا، بدعت نہیں چھوڑ سکتا۔ سچ بات یہ ہے کہ وہ اپنے خواہش یا نفس کی پیروی نہیں چھوڑنا چاہتے، بس اتنی سی بات ہے۔ واللہ آج ہم سب اپنی زندگی سے شرک و بدعات کو مٹا دیں۔ میں اللہ کی قسم اس پاک جگہ پر بیٹھ کے کھا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں، واللہ امت کی حالت یہ ہرگز نہیں رہے گی۔ یہ عزت اور یہ ذلت اور رسوائی واللہ باقی نہیں رہے گی۔ صرف اتنا سا ہم نے کرنا ہے۔ رونا دھونا ہمیں خوب آتا ہے، چیخنا چلانا ہمیں خوب آتا ہے، چندے اکٹھے کرنا، جہاد کے نام پر فساد کرنا ہمیں خوب آتا ہے، لیکن جو اصل کام کرنا ہے وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ یہ نہیں کہ ہمیں آتا نہیں ہے، ہمیں آتا بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں، اور علماء نے مکمل وضاحت کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے اور توحید کا حکم دیا ہے اور شرک و بدعات سے آگاہ کیا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ مسلمان عزت چاہتا نہیں ہے، اس لیے نہ تو یہ شرک چھوڑنا چاہتا ہے نہ بدعت چھوڑنا چاہتا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے، ورنہ واللہ مشکل نہیں ہے۔ ہاں اس کے لیے مشکل ضرور ہے جو شرک و بدعات کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور واللہ جو چھوڑنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے توحید اور سنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اور جو نہیں چاہتا پھر وہ عزت کی بات نہ کرے، کم سے کم وہ بات نہ کرے عزت کی، پھر اس رونے دھونے کو بھی چھوڑ دے۔ ہے مسلمان مارے جا رہے ہیں،
ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے ہمارے ملک خطرے میں ہے، یہ رونا دھونا بھی چھوڑ دیں پھر، کیونکہ حقیقتاً عزت آپ چاہتے ہی نہیں ہیں، اور جو عزت چاہتا ہے، جس کو صحیح اور سچا اپنے دل میں درد ہے اور دکھ ہے مسلمانوں کا، تو پھر وہ عزت کے راستے کو اختیار کرتا ہے اور اس پر چلتا بھی ہے، صحیح اسلام پہ عمل کرتا ہے، علم اور تعلیم کا اپنی زندگی میں اہتمام کرتا ہے، علماء سے علم حاصل کرتا ہے اور صحیح اسلام پر عمل کرتا ہے اور اس کی دعوت تبلیغ بھی کرتا رہتا ہے، یہ سچا مسلمان ہے، اور یہی عزت چاہتا ہے، اور اسی کے دل میں مسلمانوں کی تکلیف اور ڈر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی عزت سے نوازے اور ہم سب کو ہر ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے، ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔